سر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ سرجن گورنمنٹ ہاسپٹل میں میری سرجری شاید صحیح نہیں کرے گا، پرائیویٹ میں کرے گا. کیا یہ لوگوں کی مت ہے یا ریالٹی ہے؟ دیکھیں، میں اگر کہنا چاہوں تو جہاں تک اکوپمنٹ کا تعلق ہے تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹل کے اکوپمنٹ میں کوئی فرق ہے. ٹھیک ہے. اصل میں پیشنٹ انڈیویجول اٹینشن چاہتا ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. ایک سرجن، سینئر سرجن پرائیویٹ بھی 1 2 3 سے زیادہ سرجری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب کیونکہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں آپ کے ساتھ ٹرینی ڈاکٹرز بھی ہیں، آپ کے پاس ٹیمز ہیں، تو وہاں پہ جو آپریشن کرنے کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے نا، وہ کمپلیکسٹی آف دا پروسیجر کے حساب سے ہوتا ہے کہ جو سب سے کمپلیکس آپریشن ہے وہ سینئر ڈاکٹر پروفیسر کرتا ہے، پھر اس کے جونیئر اور ٹیمز. تو ایک اگر سمپل آپریشن ہے اور وہ پیشنٹ کی خواہش ہے کہ صرف پروفیسر ہی کرے تو وہ شاید سرکاری ہاسپٹل میں پاسبل نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ انڈیویجولی کنسلٹیشن ٹائم بھی چاہتا ہے، کیونکہ پبلک سیکٹر میں پیشنٹ کا ٹرن اوور بہت زیادہ ہے. تو یہ فیزیبل نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ کو کے ساتھ آپ 1 to 1 بیٹھ کے ڈیٹیلڈ کنسلٹیشن، ان کو کنسلٹیشن مل جاتی ہے کیونکہ ٹیمز ہیں اور ٹیمز کے تھرو وہ ساری چیزیں، لیکن اگر انڈیویجول انہیں اٹینشن اور وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سرجن سے پروسیجر کروانا چاہیں تو اس ریزن کے لیے بہت سارے پیشنٹ پرائیویٹ ہاسپٹل کا انتخاب کرتے ہیں. اور جو دوسری وجہ ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کی جو سروسز ہیں وہ ٹیلر میڈ ہیں لائک سروس انڈسٹریز، کہ وہ پیشنٹ کے لیے پرائیویٹ روم، سٹنگ ایریاز، باقی چیزیں، کیونکہ رش نہیں ہے، لوگ کم ہیں، تو بہت سارے لوگ ہیں جو رش میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. یہ ایک اور ریزن ہے کہ وہ ایک کمفرٹیبل پرائیویسی کے ساتھ پرائیویٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں. لیکن جہاں تک کوالٹی آف آپریشن یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کی تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی پروفیشنل اس میں کوئی فرق کرتا ہے. تو ایز فار ایز کوالٹی آف ٹریٹمنٹ اینڈ آپریشن از کنسرنڈ وہ دونوں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی جیسے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اگر ایک پیشنٹ افورڈ کرتا ہے اور وہ ایک انڈیویجول اٹینشن چاہتا ہے، بیٹر سروسز چاہتا ہے، تو وہ ڈاکٹرز کو جس کو وہ پسند کرتا ہے وہ پرائیویٹ اس کی کلینک پہ یا ہاسپٹل میں اپروچ کرتا ہے فار ٹریٹمنٹ. اور میرے خیال اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی. اچھا سر، دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ بڑے مسائل ہیں. سرجنز کی ہمیں بھی میسج آتے رہتے ہیں، رابطے ہوتے رہتے ہیں، تو ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل پھر آپ سوسائٹی کیسے کرواتی ہے؟ دیکھیں، میں ایک تو یہ آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن بلیسنگ ہے سرجنز کے لیے. ٹھیک ہے. ہیلتھ کیئر کمیشن سے پہلے اگر کسی پیشنٹ کو سرجن سے شکایت ہوتی تھی تو وہ پولیس اسٹیشن جاتا تھا، اور اس کی انویسٹیگیشن کے لیے آپ سے ایک پولیس کا تفتیشی رابطہ کرتا تھا کہ وہ اس کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا تھا. تو ہیلتھ کیئر کمیشن ایک باڈی ہے جہاں پہ اسپیشلسٹ موجود ہیں اور ایک کمپلینٹ کا ڈگنیفائڈ سسٹم ہے. پیشنٹ کا بھی رائٹ ہے، اگر وہ ٹریٹمنٹ سے خوش نہیں ہے یا مطمئن نہیں ہے یا اس کی کوئی شکایت ہے تو ہیلتھ کیئر کمیشن کو اپروچ کرتا ہے. ہیلتھ کیئر کمیشن اس کی کمپلینٹ کو انالائز کرتی ہے. اگر وہ کمپلینٹ اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو پھر وہ اس سے متعلقہ اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کرتا ہے، اور وہ اسپیشلسٹ دیکھ کے پھر جو بھی اس کا فیصلہ ہے وہ کرتے ہیں. سوسائٹی آف سرجن کے پلیٹ فارم سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی کمپلینٹ کسی سرجن کے اگینسٹ جاتی ہے اور ہیلتھ کیئر کمیشن نوٹس جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے، اور اس کو ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے کہ اس نے کس طرح سے رپلائی کرنا ہے، کس طرح سے اس کو اپروچ کرنا ہے. تو سوسائٹی آف سرجن کا جو سپورٹ سسٹم ہے، تو سارے ہمارے جو سینئر سرجن ہیں سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے وہ اپنے جونیئرس کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں اپنے کیس کو کس طرح سے پریزنٹ کریں اور کس طرح سے اس کو مینج کریں تاکہ وہ ایڈورس ڈیسیژن سے بچیں. تو یہ سوسائٹی کا رول ہے، اس میں سوسائٹی اپنا رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سر اگر کوئی لیگیلٹی کے اندر کوئی مسئلے آتے ہیں، کوئی لیگل ایشوز آتے ہیں، تو اس میں بھی سوسائٹی سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سوسائٹی اپنے محدود وسائل کے اندر لیگل سپورٹ تو پرووائڈ نہیں کر سکتی، لیکن سوسائٹی نے کچھ ایسے لائرز آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں جو کہ اس میڈیکل پروسیڈنگز میں ایکسپرٹ ہیں. اگر ہمیں کوئی اپروچ کرتا ہے تو ہم اس کی رہنمائی خود بھی پروفیشنلی کر دیتے ہیں اور ہم اس کو کنیکٹ کروا دیتے ہیں کہ ایسے لائر کے ساتھ جو ان کے لیے ہیلپ فل ہو اور کاسٹ افیکٹو بھی ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اگر ہم یہ بات کریں کہ سوسائٹی آف سرجن لاہور کا جو چیپٹر ہے، اس کے علاوہ اگر ایک عام بندہ سمجھنا چاہے کہ پنجاب میں اور کتنے چیپٹر ہیں تو وہ کیسے سمجھے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ اب شروع میں تو پورے پاکستان میں ایک ہی سوسائٹی تھی, سوسائٹی آف سرجن پاکستان تھی بیسیکلی. تو پھر جس طرح کہ ہر شہر کی ایک اپنی کمیونٹی گرو کی, تو پھر ہر بڑے شہر کا ایک سوسائٹی آف سرجن کا چیپٹر ہے. جس طرح سے راولپنڈی اسلام آباد کا سوسائٹی آف سرجن کا اپنا چیپٹر ہے, ملتان کا اپنا چیپٹر ہے, فیصل آباد کا اپنا چیپٹر ہے, اور لاہور کے جو سراؤنڈنگ ڈسٹرکٹ ہیں اور لاہور, یہ سوسائٹی آف سرجن لاہور چیپٹر ہے. اسی طرح دوسرے پروونسز میں کراچی چیپٹر علیحدہ ہے, پشاور چیپٹر علیحدہ ہے, اور ہر چیپٹر میں بڑے سینئر پروفیشنلز ہیں جو یہ ذمہ داریاں کرتے ہیں, اور پھر ان کا آپس میں کنیکٹیوٹی بھی ہے کہ تاکہ نیشنل لیول پہ ہم سب کنسنسس کے ساتھ ایک پالیسی کے اوپر اور ایک لائن آف ایکشن کے اوپر کام کریں. ٹھیک ہو گیا سر. لاسٹ ہمارے پاس آخری 1-2 منٹ ہے. پروفیسر ڈاکٹر فاروق احمد رانا کا پبلک کے نام کیا پیغام, اور ہمارے جو سوسائٹیز کے نئے سرجن ہیں ان کے نام کیا پیغام؟ تھینک یو ویری مچ. میں سرجنز کے بارے میں تو پیغام بڑا کلیئر ہے کہ سرجن اپنے سرجیکل سکلز اور پروفیشنل ایکسپرٹیز سے جانا جاتا ہے. تو ہر سرجن اپنی پروفیشنل ایکسیلنس کو اچیو کرنے کے لیے جو بھی اس ایجوکیشنل اپرچونیٹیز ہیں نیشنل انٹرنیشنل, اس کو ضرور اویل کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اپ گریڈ اور اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور عوام سے میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سوسائٹی آف سرجن کے پلیٹ فارم سے کہ ہم سارے سرجیکل کمیونٹی 24/7 آپ کی خدمت کے لیے ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں اور آپ کو بہترین سہولیات پرووائڈ کرنے کے لیے خلوص دل سے کام کرتے ہیں. اور لیکن پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں سم ٹائم رش کی وجہ سے اور کسی آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. تو پلیز تھوڑا سا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو آپ تحمل کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کریں, تاکہ جس طرح ہی کوئی ڈاکٹرز فارغ ہوں اور اگر کوئی سیریس پیشنٹ کے ساتھ بزی ہیں تو آپ کو توجہ کے ساتھ دیکھ لیں گے. تو یہ جو ویٹ کا اور کیو کا کلچر ہے, میرا خیال ہے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارا سب سے کام ہے. میں اگر آپ سے اپنے ہاسپٹل کی بات کروں, اگر آپ ایمرجنسی میں جاتے ہیں, کوئی پیشنٹ ایسا نہیں ہے جو 10-15 منٹس میں مینج نہیں ہو جاتا, اٹینڈ نہیں ہو جاتا. یو کے کے اندر یہ 6 to 8 hours ہے ویٹنگ ٹائم اگر آپ ایمرجنسی میں جاتے ہیں, جو پہلا آپ کا ڈاکٹر کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. دا سیم از فار US اینڈ کینیڈا کہ 6-8 گھنٹے سے پہلے آپ کو پہلا ڈاکٹر, ایمرجنسی کی بات کر رہا ہوں, انٹریکشن نہیں ہوتا. اس حساب سے ہمارے ہاسپٹل بہت بہتر ہیں. پلیز اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ آپ کو ایک اچھے انوائرمنٹ میں بہترین طبی سہولیات مل سکیں.